اپنی زبان کی حفاظت، سب سے پہلی چیز اپنی زبان سے کفریہ شرکیہ کلمات نہ کہے، نعرہ حیدری مولا علی نہ لگائے، یا غوث المدد نہیں، کفریہ شرکیہ کلمات نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے زبان کو کفریہ شرکیہ کلمات سے محفوظ رکھے۔ نمبر 2، اپنی زبان کو غیبت سے، چگلی سے، شکوہ شکایت سے، لعن طعن سے محفوظ رکھے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو دوستو۔ اور زبان کی حفاظت کتنی بڑی چیز ہے دوستو۔ کہا جاتا ہے، لقمان حکیم کا نام سنا ہے؟ لقمان حکیم بڑے نیک صالح انسان تھے، عبد صالح تھے، نبی نہیں تھے جمہور اہل علم کے نزدیک، لیکن اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے، بڑے محبوب بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ان سے کتنا کرتا تھا، ان کے نام کی قرآن پاک میں سورہ لقمان نازل کیا، نام روشن ہو گیا سورہ لقمان۔ اور پیشے کے بکری کے چرواہے، کیا بکری کا چرواہا ہو، اور حسب نسب سے غلام ہو، وہ بھی شکل سے حبشی کالا ہو، کالا پن، ہونٹ بڑے، ناک ٹیڑھی اور پورا کالا، یہ ساری چیزوں سے محروم، لیکن اپنے ایمان عمل کی برکت سے اللہ کے محبوب۔ ایک دن ان کے آقا نے کہا، لقمان غلام تھے نا، غلام آقا، ان کے آقا نے کہا، لقمان آج بکری ذبح کرو، اور بکری ذبح کرنے کے بعد سب سے اطیب اللحم، پورے بکری کے جسم کا سب سے اچھا گوشت جو ہوتا ہے، پورے بکرے میں سب سے اچھا گوشت جو ہوتا ہے، اس گوشت کو میرے لیے فرائی کر کے لاؤ، باقی ساری پورا بکرا لوگوں میں صدقہ کر دو۔ آقا کا حکم تھا۔ لقمان نے بکرا ذبح کیا، کھال نکالی، اور ذبح کرنے کے بعد زبان اور یہ دل دونوں کو نکال کر کے فرائی کیا، باقی پورا بکرا صدقہ کر دیا، اور فرائی کر کے لا کر کے اپنے آقا کے سامنے رکھ دیا۔ آقا نے کھایا، زبان بھی کھائی اور دل بھی کھایا، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا۔ کچھ دنوں کے بعد آقا نے کہا، لقمان آج ایک بکرا ذبح کرو، اور اخبث اللحم، سب سے بیکار گوشت جہاں کا ہوتا ہے اس کے جسم کا، وہ میرے لیے فرائی کر کے لاؤ، باقی پورا بکرا پہلے کی طرح صدقہ کر دینا۔ لقمان حکیم آقا کا وفادار، حکم ہوا، بکرا ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد زبان نکال لیا اور اس کا دل، اور پہلے کیا نکالا تھا، بولو، زبان اور دل، اور آج پھر وہی پورا بکرا صدقہ کر دیا، زبان اور دل کی بوٹیاں بنا کے فرائی کر کے آقا کو دے دیا، آقا کھائیے۔ اب آقا بڑے پریشان، ایک ہی چیز سب سے اچھی اس دن تھی، اور وہی چیز آج سب سے بری کیوں ہو گئی، سب سے گندی چیز کیوں ہو گئی، بڑا پریشان۔ لیکن لقمان حکیم کی اتنی عزت کرتا تھا وہ بادشاہ آقا، ڈانٹ پھٹکار کرنے کے بجائے آپ بلایا، لقمان ہم نے پہلے دن کہا سب سے اچھا گوشت جہاں کا ہوتا ہے وہ میرے لیے فرائی کر کے لاؤ، باقی پورا بکرا صدقہ کر دو، تو تم وہی زبان اور دل لے کر کے آئے، اور آج میں نے کہا سب سے بیکار گوشت جہاں کا ہوتا ہے جس میں کوئی مزہ نہ ہو، اس کو میرے لیے فرائی کر کے لاؤ، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ بکرے کا سب سے اچھا گوشت کہاں کا اور سب سے بیکار گوشت کہاں کا ہے، دنیا کا ایک وصول بنا لوں گا۔ تو آج بھی تم وہی زبان اور دل لے کر کے آئے، ایک ہی چیز سب سے اچھی اور وہی سب سے بری۔ تو لقمان حکیم نے کہا آقا معاملہ ایسے ہی ہے، ان کو لقمان حکیم کہا، لقمان
حکیم، حکمت والا، علم والا. انہوں نے کہا آقا اگر پورے جسم میں انسان کی زبان اور دل درست ہو تو پورا جسم اس کا درست ہوتا ہے. انسان کے پورے جسم میں اگر زبان اچھی ہو اور انسان کا دل اچھا ہو تو پورے جسم میں ان سے اچھا عضو کوئی اور ہوتا ہی نہیں. اور اگر انسان کی زبان اچھی نہ ہو اور انسان کا دل اچھا نہ ہو تو انسان کے جسم میں اس سے گندی اور بیکار چیز کوئی دوسری ہوتی ہی نہیں. لقمان حکیم سر پکڑا کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا غلام دیا جو ہماری ایسی نصیحت کرتا. اللہ اکبر. میرے بھائی یہی زبان اگر درست ہو تو پورے جسم میں زبان سے قیمتی کوئی چیز نہیں. میرے بھائیو حضرت معاذ ابن جبل، کون؟ معاذ ابن جبل، حدیث یاد کرنا، کہتے ہیں جب سے میں کلمہ پڑھا مسلمان ہوا اور اصحاب بہت پرانے ہیں، کہا میرے دل میں ایک تمنا تھی اور بہت بڑے عالم ہیں. ایک تمنا یہ تھی کہ اللہ زندگی میں مجھے کوئی ایک ایسا موقع عطا کر دے کہ نبی سے میں ملاقات کروں اور کوئی تیسرا نہ ہو. نبی سے اللہ کوئی ایسا وقت میں مجھے چانس دے کہ نبی سے میں بیٹھ کر کے اپنے دل کی کچھ بات کر لوں، کوئی تیسرا نہ ہو. کہیں لیکن مجھے چانس نہیں ملتا تھا. سالوں گزر گئے لیکن جب اللہ کے رسول کے پاس جاتا کوئی تیسرا پہنچ جاتا ہے، ہم سے پہلے کوئی بیٹھا رہتا. کہاں ساری زندگی گزر گئی لیکن ہماری خواہش و تمنا پوری نہیں ہوئی. کہتے ہیں یہاں تک کہ ہجرت کے 9ویں سال 9 سال گزر رہے تھے. جنگ تبوک میں جب روم سے مقابلے کے لیے یہی مئی اور جون کا مہینہ تھا، شدت کی گرمی جس کا تذکرہ قرآن پاک سورۃ التوبہ کے اندر کیا. اس جنگ کا بہت خطرناک سفر تھا. اور معراج کے بعد یعنی اس میں زمینی سفر آپ کا زندگی کا سب سے لمبا یہ سفر تھا. اللہ اتنا لمبا سفر آپ نہیں کیا تھا. اتنا لمبا سفر طے کر کے جہاد میں گئے، واپس آنے لگے. جب واپس آنے لگے تو صبح ناشتہ کر کے لوگ نکلے تھے، چلتے چلتے تھک گئے تھے اور ظہر کا وقت ہو گیا تھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسے علاقے میں آپ پہنچے، راستہ چلتے ہوئے ایک ایسا مقام آیا جہاں پہاڑیاں تھیں، ہریالیاں تھیں اور نیچے اترنے کے بعد چھوٹے چھوٹے جھاڑ تھے، درخت تھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں گرمی ہے، لمبا سفر ہے، چلتے چلتے تھک گئے ہیں، ایسا کرو یہیں بیٹھ کر کے تھوڑا سا یہاں لیٹ کر کے آرام کر لو، قیلولہ کر لو، ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کے کھاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو، جب موسم ٹھنڈا ہو جائے گا تب ہم لوگ دوبارہ سفر شروع کریں گے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، قافلہ رک گیا، نماز ادا کی گئی، کھانا کھایا گیا اور جب لیٹنے آرام کرنے کی باری آئی تو پورے پہاڑی علاقے میں لوگ منتشر ہو گئے، ایک ساتھی دو ساتھی. جہاں بھی عرب میں اتنے بڑے درخت نہیں ہوتے جیسے اپنے یہاں بڑے بڑے جھاڑ ہوتے ہیں، ایک درخت ہے 2 آدمی کے لیے سایہ ہے، یہاں کوئی، سب لوگ بکھر گئے. ایک چھوٹا سا درخت تھا وادی میں، نبی علیہ وہاں سایہ تھا، سب لوگوں نے زمین ہموار کر کے نبی علیہ السلام کا بستر لیا اور اس بستر پر نبی علیہ السلام کو لٹا دیا. آپ لیٹ کر کے آرام کرنے لگے. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ تلاش کے دور دور بیٹھ گیا. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں مجھ کو ایسے تھوڑی دور پر ہم کو ایک جگہ مل گئی جہاں سے نبی علیہ السلام نظر آتے تھے. میں نے بھی بستر لگایا، لیٹ گیا. جب لیٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ سو گئے ہیں اور اللہ کے نبی اکیلے لیٹے ہیں. کہنے لگے
کئی سال گزر گئے، ایک چانس ڈھونڈ رہا تھا کہ ایسا موقع ملے کہ نبی سے میں اکیلے میں ملاقات کر کے اپنے دل کی بات کر لوں۔ آج تک تو موقع نہیں ملا، آج اچھا چانس ہے، چلو مل لیتے ہیں۔ کہا میں اٹھا اور اللہ کے رسول کے قریب پہنچا تو کہتے ہیں پھر دل بات آئی، نبی سو گئے ہیں، بڑی گستاخی ہوگی اگر میں آپ کو جگاؤں، نیند خراب ہوگی۔ کہتے ہیں پھر واپس آ گیا، اپنا ارادہ کینسل کر دیا۔ کہا آ کر کے لیٹا تو پھر وہی میں نے سوچا اتنے سال انتظار کرتے ہوئے تو آج تک تو چانس نہیں ملا، اب پتہ نہیں کل کون زندہ رہے، دونوں میں سے کون انتقال کر جائے، بے ادبی ہوگی، چلو آج پوچھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر گیا، لیکن قریب پہنچ کر کے پھر واپس آ گیا، نہیں اللہ کے رسول کے بے ادبی ہوگی۔ کہتے ہیں آ کر دوبارہ لیٹ گیا، نیند نہیں آ رہی ہے۔ پھر دل میں آتا ہے کہ بے ادبی کی ہوتی لیکن دل کی تمنا تو پوری ہو جائے گی، آج اگر یہ چانس ضائع کر دیا تو شاید آئندہ چانس نہ ملے۔ کہتے بڑی ہمت کیا، اللہ رسول آرام فرماتے رہے تھے، آیا السلام علیکہ، چلا کے نہیں تاکہ لوگ سن نہ لے، کوئی سنے تو پھر آ جائے گا، تو بس اللہ کے رسول سنے تاکہ سب سوئے ہیں، اور دل کے اندر تڑپ ہے کہ کبھی تنہائی میں اللہ کے رسول سے ملے، اوپر صرف اللہ دیکھے، نیچے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور میں آپ سے اپنے دل کی بات پوچھ لوں۔ کہتے جیسے سلام کیا، اللہ کے رسول فرمایا علیکم السلام، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بتایا یا رسول اللہ نیند تو خراب ہوئی لیکن ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہوگا بیٹے؟ ہم تو کہتے تھے اللہ رسول بڑا اچھا ہے، ابھی زندہ، آپ دعا کر دیں اتنا مال دے دے کہ پورے مدینے کا سب سے مالدار میں بن جاؤں، یا دعا کر دیں آپ کے بعد خلیفہ میں بن جاؤں۔ نہیں، ذرا سوچو، کس یہ 10 سال تک تقریب 9 سال، کتنے 9 سال ڈھونڈ رہے کہ نبی ملے تو اپنی دل کی بات کر لوں۔ دل کی بات کیا تھی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسی بات بتا دے، ایسا عمل جس عمل کے کرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھیں تو اس عمل کی برکت سے بلا حساب کتاب کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر، خواہش تھی کہ جنت کے اعمال مل جائیں۔ اللہ کے رسول کوئی کچھ نہیں مانگ رہا ہے، بس کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کی برکت سے بغیر حساب کتاب ہم جنت میں پہنچ جائیں اور جہنم سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے۔ آپ نے ساتھ فرمایا معاذ تم نے بہت بڑا سوال کیا، لیکن سنو، اللہ کے رسول نے ارکان خمسہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب بیان کیا۔ پھر آپ نے فرمایا اسلام کی سر بلندی کیا ہے، اسلام دنیا میں بلند کب تک رہے گا، مسلمانوں کا سر کب تک اونچا رہے گا، اللہ رسول نے وہ بھی اعمال بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں بتاؤں جنت کے دروازے؟ معاذ تو جنت میں جانا چاہتا؟ بلا یا رسول اللہ، 8 سال انتظار کرتا رہا کہ موقع ملے تو میں آپ سے پوچھوں کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کی برکت سے بلا حساب کتاب جنت میں پہنچ جائیں، جنت کے دروازے بتائیں۔ آپ نے فرمایا کیا جنت نہیں، جنت کے دروازے بتاؤ کہ جنت جس سے آسانی سے تم داخل ہو جا۔ آپ نے فرمایا جنت کے دروازے 3 ہیں، نفلی روزہ، نفلی صدقات اور تہجد کی نماز۔ دعا کرو اللہ فجر کی نماز ہی بنائے، پھر تہجد کی، یاد ہو فجر ہی کی نماز نہیں ہوتی، تہجد کی نماز۔ یہ 3 نے کیا جنت کے دروازے ہیں، نیکیوں کے دروازے۔ نمبر 1 نفلی تہجد گزاری، نمبر 2 نفلی روزہ، نمبر 3 نفلی صدقہ۔ کبھی یہ نہ کہیں آ گیا چندے والا، بھائی رمضان میں دیتا ہوں، رمضان کے بعد میں نہیں، ارے نکال کر کے دے دو۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، صدقہ کرو۔
پھر آپ نے ساری چیزیں بیان کر دینے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا جب آپ گفتگو کرنے لگے بات چیت، اتنے میں پاس پڑوس کے جتنے صحابہ سوئے تھے سب اٹھ گئے، لیکن معاذ کہتے میں تو اپنا سوال کر چکا تھا، اب کوئی غم نہیں تھا۔ کیوں؟ ہم نے کیا سوال کیا کسی کو پتا نہیں۔ بہت خوش، سارے جنت کے فرائض، جہاد فی سبیل اللہ، تہجد گزاری، ساری نیکیاں بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا الا ادلک بملاک ذلک کلہ، اب ذرا غور سے سنو جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا۔ اگر ہماری زبان درست ہے تو سمجھ جاؤ کہ نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے، دعا کرو ہماری زبان سدھر جائے۔ سارا معاملہ کہاں سے بگڑتا ہے؟ نہیں کیا بتائیں شیخ صاحب، نہ میں چاہتا ہوں نہ وہ چاہتی ہے، ہم بھی بڑا پیار کرتے ہیں، بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن کیا بتائیں غصے میں زبان سے نکل گیا طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا۔ زبان ہی تیری ٹیڑھی ہے اس لیے تو نے طلاق دیا۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ طلاق سے لے کر کے مسجد کے امام اور مقتدی سے ساری لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ زبان سے۔ ساس اور بہو کی ساری لڑائی کس سے؟ زبان سے۔ سیٹھ اور لیبر کی ساری لڑائی کس سے؟ زبان سے۔ سارا بگاڑ تو زبان سے ہوتا ہے۔ اگر زبان کی حفاظت کر لے سارا معاملہ سدھر جائے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا الا ادلک بملاک ذلک کلہ، اے جنت میں جانے کے اتنے اعمال ہم نے بتایا معاذ، لیکن یہ سارے اعمال جنت میں کب تجھے داخل کریں گے بتاؤں؟ اللہ کا رسول اتنا تو آپ نے بتا دیا، ایمان سے لے کر کے جہاد تک اور فرائض سے نماز سے لے کر کے تہجد کی نماز تک آپ نے سب تو بتا دیا، لیکن میں تو بہت خوش تھا اتنا کر لینے کے بعد جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن آپ فرمائے نہیں یہ ساری چیزیں کب تمہیں جنت میں لے جائیں گے بتاؤں؟ اللہ رسول فرمایا ہاں بتاؤ۔ اللہ رسول فرمایا بتاؤں؟ اللہ رسول ہمیں تو جنت چاہیے، جہاں اتنی باتوں پر عمل کیے، وہ کیا بات ہے جس کی بنا پر یہ سارے نیکیاں ہمیں جنت میں داخل کریں گی، اور اگر وہ نہ کیا تو جنت میں داخل نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج زکوٰۃ کوئی چیز داخل نہیں کرے۔ آپ بتائیں ہم قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک نکالے اور اس پر انگلی رکھا، فرمایا معاذ کف علیک لسانک، یہ تیرا جہاد، تیرا نماز، تیری نماز، تیرا حج، تیرا عمرہ، یہ ساری نیکیاں، تیری تہجد گزاری، یہ ساری چیزیں اس وقت تیرے کام آئیں گی، جنت میں جائے گا جبکہ تو نے اپنے زبان کی حفاظت کی ہو۔ اتنا سننا تھا معاذ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ طاری ہو گیا۔ صحابہ کرام جو وہاں آ گئے تھے بات سن کر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، یا رسول اللہ اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم میں سے ہر انسان کی زبان پر گرفت ہوگی جو زبان پر بات کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا سَكِلَتْكَ أُمُّكَ، تمہاری مائیں تم کو گم کرے، کیا سمجھا ہے؟ اکثر لوگ جہنم میں اوندھے منہ ایسے لٹا کر کے حشر کے میدان میں اوندھے منہ لٹائے جائیں گے، اور اللہ حکم دے گا اس کی ٹانگیں پکڑو لے جا کے جہنم میں ڈال دو۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو۔ دعا کرو، اور صرف دعا نہیں بلکہ اپنے زبان کی حفاظت کرو۔